اینٹ کا لگایا جانا ضروری ہے. اگر تبدیلی اوپر سے نہیں ہو رہی تو پھر یہ کام نیچے سے شروع ہونا چاہیے. تو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے لبرل فورم پاکستان نے حافظ آباد اس ضلع اس ڈسٹرکٹ سے یہ ایک اینٹ یہ رکھ دیا ہے اور خدا کرے گا آنے والے دنوں میں امن کا گہوارہ بن جائے. اور ان کی اس کاوش پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پہلے بھی مجھے اتفاق ہوا ایک سیشن اٹینڈ کرنے کا LFP کا, اور جو بینر پہ مرکزی آیت لکھی ہے there is no compulsion in a religion. اور میں جب اس پر غور کر رہا تھا اور آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے اسٹڈی بھی کر رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو بے شک قرآن حکیم کے اندر سورۃ البقرہ کی 256ویں نمبر آیت ہے, یہ کسی ایک مذہب یا اسلام کو نہیں بلکہ اصل میں یہ مذاہب اور الہامی مذاہب کے حسن کو اور اس کے تقدس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بڑی مرکزی بات. اور یہاں پر لبرٹی کی بات کی گئی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ گڈ گورننس کی بات کی گئی ہے, سیکولرزم کی بات کی گئی ہے. تو ہم سب اپنے اپنے نظریات پیش کرنے کے لیے اپنے لائف سٹائل سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے لبرل ہے, آزاد ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہماری آزادی ختم ہوتی ہے جہاں سے کسی کی ناک شروع ہو جاتی ہے. تو ہم آزاد ہیں. جب میں لاہور میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے جو پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر تھے انہوں نے پہلی دفعہ جو میں نے یہ بات سیکھی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم آزاد ہیں اپنا مکہ گنوائیں, لیکن جہاں پر کسی کی ناک شروع ہو جاتی ہے وہاں پر ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر حقوق کی اور ذمہ داری کا بھی ذکر آتا ہے. امن اور برداشت, پیس اینڈ ٹالرنس. امن الگ, برداشت بے, انسانیت کی یہی الگ بے. اس کے بغیر ہم اگنورینٹ ہیں اور ہم انسان دکھتے ہیں, کہلوانے کے حقدار نہیں. کسی نے کہا کہ دنیا کو خطرہ برے لوگوں کی برائی سے نہیں ہے بلکہ جب اچھے لوگ خاموش ہو جائیں ان کی خاموشی سے دنیا کو زیادہ خطرہ ہے. یہاں پر لکھا ہے, یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ کلچر آف سائلنس مسٹ اینڈ. اور میں نے اپنے یہاں پر اس کو نوٹ بھی کیا تھا اور یہ سامنے میرے بالکل ایک پیمفلیٹ پڑا ہوا ہے, کلچر آف سائلنس مسٹ اینڈ. تو ہمیں اپنی خاموشی ختم کرنی ہے, اپنی آواز کو اٹھانا ہے جو صرف انسانیت کے لیے. شیر ہے نا, جنگل کا بادشاہ ہے, بڑے مارے تو اس کی گرج سے سارا جنگل دہل جاتا ہے اور کمزور دل انسان فینٹ ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جائیں. لیکن اگر وہ اپنی اتھارٹی بھول جائیں, اپنا مقام, اپنی ویلیو بھول جائیں تو وہی شیر سرکس میں اس کو انگلیوں پر نچاتے پھرتے ہیں. وہ گیدڑ سے بھی ڈر جاتا ہے. تو جب تک ہم خاموش رہیں گے لوگ ہمیں انگلیوں پر نچاتے رہیں گے. پر ہم ہیں انسان کہلوانے کے حقدار ہیں تو ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی جس میں انسانیت کو پہلا درجہ ملنا چاہیے. اور ہم یہاں پر پاکستان میں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, میں اکثر جب اپنے چرچ کے پلیٹ فارم پر پریچ کرتا ہوں یا باہر کسی سے جب کبھی اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو پاکستان کی تصویر میں اس طرح سے اس کو پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی 350, 250, 350 کے قریب ممالک ہیں جن میں 50 کے قریب صرف اسلامی کنٹریز ہیں. اور پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر اب اوپن ایئر کروسیڈ اور سیمینارز اور کنونشنز کا انعقاد کر سکتے ہیں. اور ہمارے کرسچنز کے لیے پاکستان میں اس حوالے سے یہ دروازے کھلے. ہم یہاں پر میلٹنگ پاٹ نہیں ہے, سیلڈ پاٹ ہے, اور سیلڈ پاٹ میں مختلف قسم کے سلاد کی جو ورائٹیز ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ الگ ہے,
لیکن ایک پلیٹ کو ایک ٹرے کو سارے مل کر خوبصورت بناتے ہیں. لیکن اگر جیلسی آ جائے میلٹنگ پاٹ بن جائے تو وہ سیلڈ نہیں رہے گا. ڈاکٹر مارٹن لوتھر اس نے کہا کہ اگر پروموٹ کیا جائے کلچر آف آئی فار این آئی تو اٹ ول لیو ایوری ون بلائنڈ. تو یہاں پر برداشت کی ضرورت ہے. اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کو پروموٹ کر دیا جائے تو پھر ہر بندہ اندھا ہو جائے گا. تو دنیا اندھوں کے لیے خدا نے نہیں بنائی، آنکھوں والوں کے لیے بنائی. تو یہ LFP یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر ہے فرام دا کلچر آف وار اور وائلنس ٹو دا کلچر آف پیس اینڈ ٹالرنس. اور ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں کہتا ہوں کہ جو روشنی کے فرزند ہیں وہ نہ تو چراغوں کو بجھاتے ہیں نہ گھروں کو جلاتے ہیں. اگر موسم بدلتے ہیں ہماری اچھائی کے لیے، اچھے کے لیے، اگر دن اور رات بدلتے ہیں ہمارے اچھے کے لیے، تو پھر ہم اپنی سوچ کیوں نہیں بدلتے اچھے کے لیے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے. ملک کے اندر امن اور برداشت یہ اورلی اور وربلی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دیر شوڈ بی پریکٹیکل. اور یہ ہمارا انڈیویجول اس کا انیشیٹو لے، اپنی اپنی جگہ پر اس کا انیشیٹو لے. میں یہاں پر ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، لیکن پورا من کیوں نہیں؟ آزاد تو ہے، پورا من کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آزادی کو بدی کا پردہ بنا دیا. اس لیے ہم پورا من نہیں ہے، آزادی کو بدی کا پردہ بنا لیا ہے. اور اس کرٹن کے پیچھے ہم اپنے تمام نجائز کاموں میں ملوث ہیں. اور آگے پردہ آزادی کا ہے، پردے کے پیچھے ہم پردے پردہ سارے نجائز کام کر رہے ہیں، اور جس سے ملک کا امن تباہ ہے اور عدم استحکامت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم انسان، میں کہوں گا کہ انفرادی بہبود کی خاطر اپنے شخصی مفاد کی خاطر ہم نے اجتماعی مفادات کے املاک کو نظر آتش کر دیا ہے. یہاں پر کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ کیا جاتا ہے تو بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ صرف بینر اٹھا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا جائے. زیادہ ہوتا ہے کہ جس پر ہمیں غصہ ہوتا ہے ہم اس کے املاک کو نظر آتش کر دیتے ہیں. حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا تو ہم نے حکومت کی جتنی املاک ہے ہم نے اس کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا. اب اس کا خمیازہ پھر ہم بھگتتے ہیں بعد میں، یا پھر ہماری نسلیں بھگتنی ہے. ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، وہی پھر ٹیکس بڑھ جاتے ہیں، حکومت اپنا خزانہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہاں سے بجٹ پاس ہوتے ہیں. جس چیز کو ہم نے ڈسٹروائے کیا ہے اسی کے بجٹ پھر پاس ہوتے ہیں، بجٹ میں سے کرپشن پھر ہوتی ہے، پھر عوام تنگ ہوتی ہے، ٹیکس بڑھتے ہیں. تو اچھا نہیں ہے ہم اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پورا امن احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن شخصی مفادات میں ہم لوگوں کے اجتماعی مفادات کی فکر نہیں کرتے ہیں. تھامس ایڈیسن نے کہا کہ جب تک ہم دوسروں کو نقصان پہنچانا بند نہیں کریں گے تب تک ہم غلامی کی زنجیروں میں بندھے رہیں گے. اور پاکستان میں ہم اتنے لوگ بھوک سے نہیں مر رہے جتنے لوگ امن کے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں. بھوک اور قحط اور افلاس یا غربت سے کوئی کہیں خبر آتی ہے، لیکن ملک میں امن نہیں ہے. کبھی بلاسٹ کہیں پر ہو رہا ہے، کبھی بلاسٹ کہیں پر ہو رہا ہے، اور بھوک سے ایک بندہ مرتا ہے، بلاسٹ سے 100 ایک ہی دم مر جاتے ہیں. امن کے لیے ہم نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیٹو لینا ہے. زمین، چل ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. زمین انسان کی نیڈ کے لیے تو سب کچھ پورا کر سکتی ہے، ہمیں دے سکتی ہے. سنیے گا، زمین انسان کی نیڈ کے لیے تو سب کچھ دے سکتی ہے، لیکن اس کی گریڈ کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. اور جب تک ہمارے اندر سے
ये लालच खत्म नहीं होगा, अमन मुल्क के अंदर कायम करना मुश्किल होगा। जैसे हमारे बहुत मोहतरम पीएम सफदर साहब ने ये बात की गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो जब तक हम अगर मुल्क में अमन कायम करना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि हम अपनी ग्रीड को, अपने लालच को एक तरफ रखें और अपनी जरूरियात पूरी करें। और ये हो ही नहीं सकता, खुदा का वादा अगर चिड़ियों परिंदों के साथ है तो इंसान भूखा रहे, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन ग्रीड है जो बंदों को मार, नीड से नहीं बंदे मारते। एक पॉइंट यहां पर मैंने नोट किया, अमन का इस्तेहसाल क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लव ऑफ पावर के नशे में पावर ऑफ लव के मुकाशफा से महरूम हो चुके हैं। हमें इसका रेवलेशन, इसका मुकाशफा, इसके बारे में फहम, इदराक नहीं है। किसकी वजह से? कि हम लव ऑफ पावर के नशे में। तो जो ताकत मोहब्बत की है, जगानगत की है, जिससे सुलह कायम होती है, हम उसको फंसे पुष्ट डाल देते हैं। मैं रूल करूं और सारी मेरी रियाया हो और मैं बादशाह हुक्मरान हो। खादम कहलवाने के लिए खिदमत करनी पड़ती है। कुर्सियों पर बैठना ये खादम का टाइटल नहीं है, बल्कि अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखें तो खुलफा ने अपने भेष बदले और जाकर गरीबों का पता किया, वो खादिम है। बादशाह अगर टाट ओढ़े और आवाम पहचाने ना तो अपना मसला बताए, ये खिदमत है। इसके साथ LFP लिबरल फोरम पाकिस्तान, ये एक सोच है, ये तब्दीली की तहरीक है और इसके साथ साथ ये एक जलती शम्मा। हमने इससे अपनी अपनी कैंडल्स को रोशन करना है। फिर जहां जहां हम जाएंगे ये रोशनी हमारे साथ साथ जाएगी। LFP ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। ये मैं समझता हूं ना तो ये किसी सियासी बंदे की वजह से है, ना किसी पार्टी की वजह से है, बल्कि ये इंसानों की वजह से है। हम इंसान हैं और हम जंगल में रहना नहीं चाहते, हम इंसानों में रहना चाहते हैं। तो खामोशी एक बड़ी खतरनाक चीज है अगर अच्छे लोग अपनी आवाज दबा दें। तो आज मैं समझता हूं यहां पर जितने मुख्तलिफ फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम सब यहाँ पर मुतफिक हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अमन और बर्दाश्त के लिए काम करें। अगर अमन है, बर्दाश्त है, तो फिर हम भी इंसान हैं। और अगर इन दोनों का फुकदान है तो हम इंसानों के जुमरे में शुमार करने के किए जाने के काबिल नहीं है। तो बर्दाश्त, जब हमारे व्यूज एक दूसरे के अपोजिट हो और हम उनको बर्दाश्त करें, इसी से अमन पैदा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। ना तो ये इंटरमिंगल हो सकते हैं, ना ये सेपरेट हो सकते हैं। अपनी अपनी जगह पर दोनों का बराबर में इनकी वैल्यू है। तो हम इनकी कदर को जाने। अगर कोई हमसे बुराई करता है तो अच्छाई से उसका मुकाबला करें। बुराई से बुराई का मुकाबला करेंगे तो बुराई बढ़ेगी, और अगर बुराई का मुकाबला अच्छाई से करेंगे तो बुराई कम होगी, अच्छाई बढ़ेगी। तो हम लोगों के गलत रवैये को डिफेंड करने के लिए अपना रवैया गलत ना करें। जैसे किसी ने मिसाल दी कि किसी ने कोई बुजुर्ग थे और उन्होंने पानी में से केकड़ा निकाला और उसने उसको काटा और फिर पानी में गिर गया। उसने फिर उसको निकाला, उसको किनारे पे बिठाया, फिर गिर गया। किसी ने कहा कि सर आप बार बार उसको निकालते हैं, वो आपको डंग मारता है, डसता है, काटता है, वो पानी में गिर जाता है, छोड़े। उसने कहा वो अपनी बुरी आदत से बाज नहीं आ रहा, मैं अपनी अच्छी आदत से बाज हो रहा हूं। तो अपनी अच्छी आदतों से अमन और बर्दाश्त के इस कल्चर को प्रमोट करें। और एक बार फिर से LFP के सारी टीम को मैं पेश करता हूँ। शुक्रिया।